اور خبروں کی شروعات ایک اہم خبر سے کریں گے۔ اردو کے مشہور ادیب و شاعر شاہد ماحولی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیتی شب شاہد ماحولی نے دہلی میں آخری سانس لی۔ کافی عرصے سے نیمونیا کے وہ شکار تھے۔ نوئیڈا کے فورٹس اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا۔ شاہد ماحولی کئی شعری مجموعوں کے خالق ہیں۔ غالب انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر شاہد ماحولی نے یہاں پر بھی خدمات ایک طرح سے انجام دی تھیں۔ تو اردو کے مشہور ادیب و شاعر شاہد ماحولی کا انتقال ہو گیا۔ بیتی شب شاہد ماحولی نے دہلی میں آخری سانس لی اپنے گھر پر۔ کافی لمبے عرصے سے نیمونیا کے شکار تھے، اور اگر شاہد ماحولی کے مجموعوں کی بات کی جائے اور اردو ادب میں جو ان کی گراں قدر خدمات ہے، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو ایک لمبی فہرست ہے۔ خاص طور سے غزلوں کے لیے بھی یاد رکھا جائے گا شاہد ماحولی جی کو۔ اور شاہد ماحولی جی کے انتقال پر اور ہم بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ بہت خاص مہمان ڈاکٹر رضا حیدر صاحب ڈائریکٹر ہیں غالب انسٹی ٹیوٹ کے، وہ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ ڈاکٹر رضا حیدر صاحب، نیوز 18 اردو میں آپ کا بہت استقبال ہے۔ ظاہر سی بات ہے بڑے دکھ کی گھڑی ہے، اور خاص طور سے اردو ادب کی اگر ہم بات کریں تو ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے ڈاکٹر شاہد ماحولی کے نہ رہنے سے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا رضا صاحب کی سنہری اداسیاں چھوڑ کر شاہد ماحولی چلے گئے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ان کے انتقال سے پورے بر صغیر میں، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پورے بر صغیر میں ایک بہت بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا ہے، خلا پیدا ہو گیا، اس لیے کہ ان کی جو پوری شخصیت تھی وہ صرف ہندوستانی کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر جو ممالک ہیں جہاں اردو بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، وہاں بھی وہ بہت مشہور تھے۔ ان کی غزلیں، ان کی نظمیں، ان کی تحریریں پڑھی جاتی تھیں، اور وہ جہاں بھی رہے، جس ادارے سے بھی وابستہ رہے، اس ادارے کو اپنے ویژن سے، اپنے تھاٹ سے، اپنے افکار و خیال سے انہوں نے بہت بلندیوں تک پہنچایا۔ غالب انسٹی ٹیوٹ کے وہ کئی سال تک ڈائریکٹر رہے، پچھلے 40 سال تک تو لوگ وابستہ رہے۔ ڈائریکٹر 14-15 سال تک رہے، اور ان کی ڈائریکٹرشپ میں اس ادارے نے کافی کام کیا، بڑے بڑے سیمینار کیے، بڑے بڑے کلچرل اور ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا، اچھی اچھی کتابیں پبلش ہوئی۔ تو ان کے انتقال سے نہ صرف غالب انسٹی ٹیوٹ بلکہ اور بھی جو دوسرے ادارے ہیں ان کو بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ اس لیے ان کا ایک ویژن یہ بھی تھا کہ تمام اداروں کے ساتھ مل کر کے کام کرے۔ تو غالب انسٹی ٹیوٹ کے جو تمام اسٹاف ہیں وہ بھی اس وقت بہت ہی غمگین ہے، بہت اداس ہیں، اور اس خلا کو دور کرنا مجھے لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ بالکل ڈاکٹر رضا، اگر ہم بات کریں کہ اعظم گڑھ جیسی چھوٹی سی جگہ، ماحول جہاں سے آپ کا تعلق تھا، وہاں سے ڈاکٹر شاہد نکلے، اور اس کے بعد اردو کی خدمت کرتے کرتے آپ دہلی تک پہنچ گئے، اور دہلی پہنچ کے آپ نے اردو کو ایک اعلیٰ مقام دیا۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ مردم خیز بستی اعظم گڑھ کے ایک چھوٹے سے قصبے ماحول سے تھا۔ ماحول علم و ادب کے اعتبار سے بھی بہت اہم جگہ ہے۔ وہاں احتشام صاحب جو کہ بہت معروف نقاد و محقق تھے، وہاں سے دلی میں آئے، اور دلی میں آ کر کے وہ کانگریس سے وابستہ ہوئے۔ اور ایک دلچسپ بات اور ایک اہم بات میں بتانا چاہوں گا کہ بہت کم لوگوں کو، اردو کے جو لوگ ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے کانگریس کی پوری تاریخ بھی اردو میں تحریر کی۔ تو کانگریس سے وہ وابستہ رہے۔ فخر الدین علی احمد صاحب نے جب ان کو دیکھا اور ان کی صلاحیتوں کو بہت قریب سے دیکھا تو وہ غالب انسٹی ٹیوٹ میں لے کر کے وہ آئے، اور وہ غالب انسٹی ٹیوٹ میں رہے، پبلیکیشن سے جڑے رہے، اور اپنے کام کی وجہ سے، وہ اچھے کاموں کی وجہ سے پھر وہ ڈائریکٹر ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب بھی اردو زبان و ادب کی تاریخ لکھی جائے گی، غالب انسٹی ٹیوٹ کی تاریخ لکھی جائے گی، غالبیات کے حوالے سے جب کسی کا نام لیا جائے گا تو شاہد ماحولی صاحب کا نام ہمیشہ عزت و احترام ہے۔ بالکل ڈاکٹر رضا صاحب، اگر ہم ڈاکٹر شاہد ماحولی کی شاعری کو دیکھتے ہیں خاص طور سے، تو ایک غزل کے بہت اچھے شاعر بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ حقیقتوں سے الجھتا رہا فسانہ میرا۔ اس کے علاوہ اگر اور کچھ غزلوں کی بات کریں کہ آنکھوں دیکھی بات کہانی لگتی ہے، کئی ایسی غزلیں ہیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور پڑھی جائیں گی۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ دیکھیے صرف ان کا کارنامہ نثر میں نہیں تھا، نثر میں یہ بے انتہا کتابیں ان کی ہیں، لیکن جو ان کا شعری مجموعہ ہے، بلکہ انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے تک اپنے تمام شعری مجموعوں کو ایک دیوان کی شکل میں بھی
ہمارے سامنے پیش کیا. تو ایک جو ہم ان کی شاعری میں ایک چیز جو دیکھتے ہیں کہ اداسی جو ہے ان کی پوری شاعری میں، ان کے کلام میں ایک جو اس طرح کا اداس ہونے کا جو پورا ایک تصور ہے وہ ابھر کر کے سامنے آتا، اور زمانے کے مسائل تو بھی گفتگو کرتے ہیں اپنی شاعری میں. بالکل، اور یہی وجہ تھی جن اداسیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک جو ان کا مجموعہ تھا، جو ایک کتاب تھی سنہری اداسیوں کے نام سے بھی. سنہری اداسیاں، جی 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 جی. چونکہ دیکھیے وہ ایک انسان دوست آدمی تھے، انہیں انسانیت کی بھی بڑی فکر رہتی تھی. جو زمانے کے جو مسائل ہیں اور سماج کا جو تانا بانا جو کبھی کبھی بگڑ جاتا تھا، اس سے بھی بہت وہ سوچتے تھے، لکھتے تھے. نثر میں بھی انہوں نے لکھا، اپنی شاعری میں بھی اس کا اظہار کیا. تو جسے کہا جائے کہ جس کو انسانیت سے محبت ہو، انسان سے محبت ہو، اور جو انسانیت کی باتیں کرتا ہو، تو یقیناً وہ جب زمانے کا تانا بانا جب وہ بگڑتا ہوا دیکھے گا تو اس کا اظہار اس کی شاعری میں ضرور آئے گا، اور وہی اظہار ان کی شاعری میں ہم جگہ جگہ دیکھیں. بالکل. میں ایک آخری سوال اور، کیونکہ ادب سے ہی جڑا ہوا ہے، جو کام شاہد ماحولی صاحب نے کیفی اعظمی اور آگے آپ بڑھیے اختر الایمان صاحب پہ کیا، وہ بھی ایک بڑا گرا قدر ایک خدمت ہے اردو ادب میں. ان کی پوری انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا معیار کے نام سے جی، اور اس ادارے سے انہوں نے بڑی مارکت الارا کتابیں تحریر کی، اور اس میں کیفی اعظمی نمبر اور کیفی اعظمی نمبر، علی اختر الایمان نمبر. اور بلکہ دیکھیے میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کیفی اعظمی سے سب سے پہلے ایک معتبر اور بہت سنجیدہ کتاب اگر کسی نے لائی تو وہ شاہد ماحولی. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد جو کتابیں آئی ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں، لیکن کیفی اعظمی حالانکہ متعارف تعارف نہیں ہے، لیکن ادبی حلقے میں مزید متعارف کرانے کے لیے شاہد ماحولی کا جو کنٹریبیوشن اس کو ہمیشہ یاد کیجیے. اسی طرح سے علی صاحب جعفری سے بھی یہ پوری ایک سیریز انہوں نے شروع کی تھی جس میں بڑے بڑے شعراء کی زندگی اور ان کے جو شعری کارنامے ہیں اس پر انہوں نے گفتگو کی تھی. اور یہ جو پورا معیار کی جو سیریز ہے، معیار جو ان کا پبلیکیشن کا ادارہ تھا، اس سے جو کتابیں تحریر ہوئی ہیں وہ بھی علم و ادب کے حلقے میں کافی مقبول ہوئی، اور اس سے اسکالر، ٹیچر، جتنے بھی اس طرح کے لوگ تھے سبھی مستفید. بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رضا حیدر صاحب. ظاہر سی بات ہے کہ اردو حلقے کے لیے آج بہت غم کی ایک طرح سے گھڑی ہے، دکھ کی گھڑی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اور نیوز 18 اردو کے ساتھ جڑنے کے لیے اور تفصیل سے بات کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ اردو حلقے کے لیے آج ایک غم کی گھڑی ہے، اور جو خلا ڈاکٹر شاہد ماحولی کے انتقال کے بعد پیدا ہوئی ہے وہ مشکل سے ہی ایک طرح سے پر ہو پائے گی.